کچھ ماہ قبل کی بات ہے کہ ایک محبت و عقیدت کے رشتے میں بندھے ایک صاحب ملنے آئے اور بولے، مفتی صاحب میرا کاروبار بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، گھر تھا، بہترین زندگی تھی۔ آج بھی وہی کاروبار ہے مگر گاڑی نہیں ہے، وہ خوشحالی نہیں ہے۔ دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا ہوں، کیونکہ رزق کی فراوانی تھی اور اب مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، چیک کیجئے کوئی جادو ٹونا، بندش و نظر بد نہ ہو، کاٹ کیجئے، تعویذ دیجئے، وظیفہ دیجئے تاکہ پھر سے وہی خوشحالی پر مبنی حالات لوٹ آئیں، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ صاحب رو پڑے۔ میں نے ان سے کہا، پریشان نہ ہوں، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کر دوں گا، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ کیا مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے یا آپ گھر تشریف لائیں گے؟ میں نے کہا، نہ میں آپ کے گھر آؤں گا نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس یہ کرنا ہے کہ دھونے والے برتن جب کچن میں جمع کیے ہوں تو ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن کی روز لیں اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیں، میں ان پر دم کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چنانچہ اس شخص نے اسی طرح کیا کہ 3 دن اس کے گھر میں جو بھی برتن اکٹھے ہوتے ان کی تصاویر لیں اور چوتھے روز وہ جناب اعلیٰ پہنچ گئے۔ برتن دیکھے تو کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ، یعنی رزق ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ برتن ہے، اس میں کھانا ہے، جیسے سالن وغیرہ، تو اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولے کہ ظاہر ہے دھل کر یہ سب نالی میں چلا جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو قصہ مختصر میں نے کہا، آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں، اتنا ڈالیں جتنا کھانا کھانا ہے، اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر جانوروں کو کھلا دیں۔ قصہ مختصر، رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہ ہوگا۔ جو رزق کی بے ادبی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے 21 مرتبہ برتن پر سورہ فاتحہ پڑھ دی کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کیا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے اور مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا، ہاتھ چومے اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا اور بولے، مفتی صاحب اب میرا کاروبار بہت تیز ہو گیا ہے، بہترین اور بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کے دم نے تو کمال کر دیا ہے۔ میں نے ان سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی بے ادبی کا شکار نہ ہوں۔ آپ نے رزق کا ادب شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا، بس اتنی سی بات تھی۔ اس نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو ضائع نہیں ہونے دوں گا اور اس کے ادب اور تعظیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا کہ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہے تو گاڑی بھی واپس آئے گی اور بینک بیلنس بھی آئے گا۔